اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اگر تم لوگ کچھ غلط جان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج فرما رہے ہیں کہ اس کی مانند سورہ بنا لو۔ اللہ پاک نے یہ چیلنج ایک دفعہ نہیں، قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، سورۃ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34 میں، اور اس کے علاوہ 4 مرتبہ چیلنج موجود ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری دفعہ ہے، کیونکہ وہ چاروں مکی صورتیں ہیں۔ وہ چاروں چیلنج پہلے نازل ہو چکے تھے، مگر ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے آیا ہے۔ اور بلا لو اپنے حمایتوں کو جو اللہ سے الگ تجویز کر رکھے اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا من۔ یہاں پر اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آگ بھڑک رہی ہوگی تو لوگوں کو ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ نہ نہ نہ، ہرگز نہیں، آگ تو بھڑکتی ہے ایندھن کے ڈالنے سے۔ وَزِدْنَهُمْ سَعِيرًا، اس کو تو ہم بھڑکاتے جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انسان کیسے ایندھن بنے گا۔ تقریباً آج ہمیں سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں بہت سے ایسے اجزاء جو جلنے کی معاونت کرتے ہیں، جیسے ہمارے جسم میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے۔ یہ سب وہ اجزاء ہیں جو آج فائر ورک یا پٹاخوں وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جسم کے کثیر تعداد میں چربی ہے۔ تو سوچ لیں ذرا کہ اگر تیل کو چکنائی سے بڑی ہوئی کڑائی میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ ان پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتے ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار یہی کہیں گے یہ تو ہم وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بہتر اور ملے گا ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ کہ پھل ملتے جلتے ہوں گے، اس کے بارے میں یہ تفسیر ہے کہ کیونکہ اللہ خالق ہے تو اس نے انسان کی فطرت بنائی کہ انسان ایک طرح کی چیز کھا کھا کے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے پھل جو ہوں گے وہاں پہ نت نے ہمیں پھل ملیں گے، لیکن حدیث بھی ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ وہ پھل جو ہوں گے جنت کے پھل بہت زیادہ میٹھے رسیلے اور بڑے ہوں گے۔ جنت میں جو کوئی جنت کیسی ہے کہ پھر وہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے محسوس کی ہے۔ تو جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا سے کچھ ملتے جلتے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیبیاں ہوں گی پاک صاف کی بھی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یقین کریں گے بے شک یہ مثال تو بہت موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے۔ سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں کہ وہ یوں ہی کہتے رہیں گے۔ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حقیر میں مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے اس کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 26 اور 27 میں فاسقوں کی ایک اور صفت بتائی ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوعات میں قرآن تھمانے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ قرآن لے لو اور پھر اس میں شک نہ کرنا،
اور اس کے بعد پھر ہمیں منافقین کی اور فاسقوں کی اللہ تعالیٰ 4 طرح کی ان کی کیٹیگریز بتا رہا ہے، ان کی صفات بتا رہا ہے، اور پھر ان کا انجام بتا رہا ہے۔ پہلے متقی کی پہلے اولئک هم المفلحون، پہلے سب سے پہلے ہمیں متقیوں کی صفت بتائی جو اولئک المفلحون ہے، پھر کافر کی، پھر منافق کی جن کے لیے عذاب علیم ہے، اور اس کے بعد اب فاسقین کی اللہ کو عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم مادر کو بنایا تو اسے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا کہ رحم رحمان سے ہے، جو رحم کو جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، جو اسے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا۔ جو قطع رحمی کرتے ہیں، خون کے رشتوں کے ساتھ رحم کے رشتوں کو اور ماں کے پیٹ کے رشتوں کو کاٹتے ہیں اپنے کے یا کسی اور کے ساتھ، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فاسقوں کی اگلی صفت، وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں، اور انجام ان کا خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کہ توڑتے رہتے اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ان تعلقات کو کہ حکم دیا اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے زمین میں۔ بس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے۔ بھلا کیوں کرنا ناسپاسی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے سب کو اکٹھا کیا تھا، تمام بنی نوع آدم کو تخلیق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش نہیں، اس کی تخلیق تھی۔ اس کے بعد سارے انسانوں کے جسموں کو الگ کر دیا گیا، یہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد یہ دنیا میں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو بھون ٹپکا کر اس کو رحم مادر میں تخلیق کر کر اس گھرانے میں بھیج دیے جس میں اللہ نے چاہا۔ یہ پہلی زندگی ہے۔ دوسری موت وہ جو ہم دیکھتے ہیں، ایک موت تو ہم لوگ بھگت چکے ہیں، پھر بھی ہم لوگ موت سے انکار کرتے ہیں۔ اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں مگر پھر بھی دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور قبر سے اٹھانا اور وہ دوسری دفعہ زندہ کیا جانا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حشر میں انسان کہیں گے واقعی اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہی دی تھیں، اور وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والا ہے۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب، اور اس کے بعد یہ تخلیق آدم کا یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ قرآن میں تقریباً 7 دفعہ آیا ہے، 6 دفعہ مکی صورتوں میں ہے اور 1 دفعہ مدنی صورت میں۔ اس حصے کے مختلف اجزاء آئے ہیں، یہ جوڑ جوڑ کر ایک مکمل واقعہ بنتا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں ایک نائب، تو یہ تخلیق کے موقع پر اللہ نے بتایا تھا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے خلیفہ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ خول لام فا اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہے پیچھے۔ خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حاکم حکمران کے پیچھے، اس کا نائب اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک خلیفہ شاید حاکم یا بادشاہ کو کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں حاکم نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانشین بنایا، ہمیں ماتحت بنا ہے۔ تو ماتحت کس کی مرضی مانتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی مرضی کو مانتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزارنا، بلکہ مالک الملک اور
حاکم الاحکمین کی مرضی کے مطابق ہمیں اس زندگی کو استعمال کرنا اور چلانا ہے. یہی آپ کا اور میرا مقصد تخلیق ہے. فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے. یہاں پر یہ میں ضرور ہی بتانا چاہوں گی کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان خون ریزی کرے گا دنیا میں جب جائے گا. جب اس کی تخلیق ہوگی تو فرشتوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ عالم الغیب ہے, وہ تو صرف اللہ کی ذات پاک ہے. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ ان کا مشاہدہ تھا, ان کی آبزرویشن تھی. انسان سے پہلے جنات تخلیق چونکہ زمین پر ہو چکے تھے, دنیا میں آباد تھے, اور اپنے شر کی وجہ سے فتنہ خون ریزی انہوں نے عام کی ہوئی تھی. اس مشاہدے کی بنا پر فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا کریں گے تو وہ بھی خون ریزی ہی کرے گا. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی. اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے بہم اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی. تو یہاں پر اللہ نے صرف انسانوں کو, یہاں پہ اگر ہم اپنا مظاہرہ کریں, اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو وظائف اور تسبیحات کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا, اپنی بزرگی اور بڑائی کے لیے نہیں بنایا, بلکہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا, اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے بھیجا. زندگی کا مقصد صرف تسبیحات, وظیفے یا اللہ کا ذکر وغیرہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنی ذات, اپنا گھر, اپنا معاشرے پر اللہ کے جانشین بن کر اللہ کے نظام کو قائم کریں. اور اور ہاں بالکل ساتھ ساتھ زبانوں پر اس کی تسبیحات کو جاری رکھیں. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے, اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ سب چیزوں کے نام بتائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نے انسان کو, آدم کو تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا کہ علم سکھایا. نہ سب سے پہلے کھانا پینا اور نہ ہی کچھ اور, بلکہ علم سکھایا. یہاں سے اصول علم کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں علم ہی اولین ترجیح ہے اور یہی سب سے پہلے کرنے کا کام ہے. پھر وہ چیزیں فرشتے کے روبرو کر دی. پھر فرمایا کہ بتا مجھ کو ان چیزوں کے, اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں, ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا, بے شک آپ بڑے علم والے, حکمت والے ہیں. حق تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو. سو جو بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے اسما. تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزوں کو آسمان اور زمین کی, اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو, جس بات کو دل میں رکھتے ہو. اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے, سو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس کے. اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں. تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتے, مختلف فرشتے قائم کریں. کوئی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا فرشتہ ہے, کوئی پانی کے حساب کو دیتا ہے, کوئی موت وغیرہ کے حساب کو دیکھتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف, جیسے کہ ہر محکمے کے مختلف قسم کے لوگوں مختلف ڈیوٹیز دیتے, اسی طرح فرشتوں کا بھی یہی حساب. تو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کر دیا, لیکن ان میں سے ابلیس ایسا تھا جس نے کہ سجدے سے انکار کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابلیس اپنے تکبر میں آ گیا کہ میں چونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی, اور میں ہرگز بھی آگ چونکہ افضل ہے مٹی سے, تو میں ہرگز بھی مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا, جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا. اور یہ ابلیس کون تھا؟ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے رب کی بہت زیادہ نافرمانی کی, لیکن اس سے پہلے یہ بہت عبادت گزار تھا, جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کا جلیس ہو گیا تھا. اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اس آیت سے ہمیں بہت سے اہم پیغامات ملتے ہیں کہ جب شیطان نے انکار کیا
تو لیبل کیوں لگا اس پر کافر کا؟ کیا وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہا تھا؟ کیا وہ ہندو ہو گیا تھا؟ اس نے تو صرف اور صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ انکار کفر ہے، یہ کفر کی کیفیت ہے سجدے سے انکار سے۔ تو ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بات کہ سجدوں اور نماز کی فضیلت کتنی ہے اللہ کے ہاں، اور ان سے رک جانے والوں کا انجام بھی پتہ چل۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو کیا بنا دیا؟ کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا ہی فرق ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام حدیث کی روح سے ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ ہوگا فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز پڑھنے والے جنت سے نکل کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا اور یہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، وہ پھر بھی کافر ہوا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ نمازوں کے بغیر جنت میں داخلہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں یہ بات سمجھیں اور ہم آگے سب کو بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نماز کہ ہماری نمازوں کی اٹھک بیٹھک کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ہر کام تقریباً صحیح کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سود وغیرہ نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، مگر جو نماز نہیں پڑھتے تو یہ فعل ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی خیر خواہی ہماری اولادوں، ہمارے خاندان والوں، ہمارے تمام مسلمز کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان کو نماز کی دعوت دیں اور ان کو راغب کریں نماز کی طرف۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے۔ تو یہاں پہ یہ میں ضرور تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہ کون سا درخت تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ سیب کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم تھی، مگر قرآن و حدیث اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی ٹور وغیرہ میں قرید میں نہیں جانا چاہیے کہ اصل میں یہ کون سا درخت تھا۔ اصل میں یہ درخت اللہ کے ڈونٹ کی علامت تھی، اللہ کی نواہی کی علامت تھی، اللہ کے لا کی علامت تھی۔ اللہ نے پورے واقعے میں یہی تو دکھایا کہ اللہ نے جب کہا کہ کرو اور جب کہا کہ نہیں کرو، اور جب کہا کہ کرو تو وہ جنت میں رہے، اور جب کہا کہ نہیں کرو تو وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ یہاں پہ یہی شجر کو، اسی درخت کو صرف اور صرف ڈونٹ اللہ تعالیٰ کا سمجھنا چاہیے، باقی اس کی قرید میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ سیب کا تھا یا یہ گندم کا تھا یا یہ کیا چیز تھی۔ پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بازوں کے دشمن ہو گئے، اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک۔ بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، اور بے شک وہی ہے بڑے توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو شیطان نے بہکایا تھا۔ تو پھر بعض لوگ یہاں پہ اکثر لوگ یہ بات گمان کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اماں حوا نے بہکایا تھا اور وہ سبب بنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی۔ تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی اور خطا ہوئی تھی، اور وہ شیطان کے دھوکے میں آگے تھے، اور سب سے بڑی وجہ کہ علم کی کمی کی وجہ سے ان سے یہ ساری بھول چوک اور خطا ہوئی تھی۔ تو اس سے ہم اصول یہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری نسلوں اور معاشرے کو شیطان کی چال بازیوں سے پناہ مل جائے، تو پھر ہم نے کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم کون سا؟ قرآن و حدیث کا علم، اور اس کے بعد پھر اس علم پر پوری طرح عمل بھی کریں۔
اور ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میرے اس ہدایت کی، نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں ضرور وضاحت کرنے چاہوں گی کہ حضرت ابراہیم سے دو بڑے خاندانوں کی سیڑھی چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ، ان کے بیٹے اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یہاں ہی سے اس خاندان کا نام بنی اسرائیل پکارا گیا۔ یہ فلسطین کے آباد کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں منتقل ہوئے، وہاں پہ ان کو فرما روائی ملی، حکومت ملی، سب بنی اسرائیل والے وہیں پہ منتقل ہو گئے تھے مصر میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ یہ لوگ فلسطین میں منتقل ہوئے۔ تو اکثر جو نبی الہامی کتابیں اس نسل میں بھیجے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اسی لڑی میں آئے، اور تمام الہامی کتابیں اسی نسل میں آئی۔ یہ تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم، اور اس کے بعد ہمارا قرآن پاک۔ اور اس کے بعد پھر دوسری نسل جو حضرت ابراہیم سے ہے، ان کی زوجہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل مکے کی بستی میں آباد ہوئے، خانہ کعبہ تعمیر ہوا، 2500 سالوں بعد 40 نسلوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبی مبعوث ہوئے، 2 نبی اور 1 کتاب، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لڑی میں بھیجے گئے۔ بنی اسماعیل اپنی الہامی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جان چکے تھے، منتظر بھی تھے، امیدیں بھی لگائے ہوئے تھے، اور فتح کے ڈنکے بھی بجاتے تھے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو حسد، کینہ، بغض اور اس کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ گئی۔ یہ روداد ہے جو قرآن میں بار بار آئے گی بنی اسرائیل کی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھی سے ڈرو اور مان لے اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس آیت میں کہ یہی وہ 2 ہستیاں تھیں جو کہ مخالفت کر رہے تھے، اور یہ اپنی ضد اور ڈٹائی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے۔ عرب کے بدو ان پڑھ لوگ تھے، یہودیوں کے پاس جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پوچھنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ سب کچھ جانتے تھے یہودی، باوجود اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے۔ اس پر ان کو اس آیت میں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو لوگوں کو کہ نیک کام کرنے کو نیک کام سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کو، پھر کیا تو تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم کو جو مال و جہاں کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر
دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ نماز ہمیں ضبط صبر کا درس دیتی ہے، کیونکہ تمام عباداتوں کے درمیان انسان اپنی تمام جائز فطری ضرورتوں سے رکا رہتا ہے۔ نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ نگاہوں، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ نماز خشوع کرنے والوں کے لیے آسان ہے اور باقیوں پر بھاری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز سب کے لیے بھاری ہے، مگر وہ جو نماز کو رب کے ساتھ ملاقات تصور کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات بخشی اور امت کو 5 نمازیں فرض کر کے نماز کو مومن کی معراج بنا دیا گیا۔ تو دنیائے حاکموں سے ملنا، آپ دیکھیں کہ اگر ہم دنیا کے حاکموں سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حاکموں کا حاکم جو سب سے بڑا حاکم ہے اللہ کی ذات پاک، اس سے ملنا کتنا آسان ہے۔ کیسے ملیں گے؟ وضو کریں گے، پھر قبلہ رو کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر کہیں، لے جی ہماری ملاقات اللہ سے شروع۔ جو دکھ غم پریشانی حاجت جو کچھ ہے بیان کرتے ہیں، جس کو یہ احساس ہو جائے، جس کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ میری نماز تمام حاکموں کے حاکم سے ملاقات ہے، اس کو ہرگز نماز بھاری نہیں لگے گی، نہ ہی اس کو بوجھل لگے گی۔ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان میں کچھ دشوار نہیں۔ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والی اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ بے شک اپنی رب کی طرف واپس جانے والے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کہ تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا، نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزادی کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد ذکور کے زندہ چھوڑ دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو، اور اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری ہے۔ اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، ماں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ یہاں سے اللہ بنی اسرائیل کی ایک روداد سنائے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ ضرور سنانا چاہوں گی کہ یہ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، چونکہ مدنی دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہود اور انصار کے ساتھ تھا، اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ ان کو ان کے عبادات کا طریقہ دکھایا گیا اور ان کو غضب الہی کا انجام بتایا گیا۔ یہاں پہ اللہ نے جھنجھوڑ رہا ہے اور اصلاح کی طرف مائل کر ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ قصہ اگر ہم لوگ دیکھیں اپنے آپ سے ریلیٹ کریں تو ہم پاکستانیوں سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلم کے افراد ہر وہ کام کریں گے جو یہودی اور نصارہ نے کہی ہے۔ یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ اگر وہ کھو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے، اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ ماں سے زنا سے مراد یہاں پہ یہ سود کی شکل میں کے بارے میں فرمایا گیا، لہذا اس لیے بھی ان کے رویے دکھائے گئے تاکہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو سکے۔ تو فرعون کا جو قصہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کی سلطنت کا تخت الٹ رہا ہے، اسے بنی اسرائیل کا ایک نوجوان ہے جو اس کی
सल्तनत का तख्त उल्टा रहा है। उसने बामी मशावरत की, फिर हुक्म दिया कि इनके लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। तो इसके सिपाही क्या करते थे कि माओ की गोदों से बच्चों को छीन छीन कर कत्ल करते थे, और ये 1 साल मारते थे और 1 साल छोड़ देते थे। हजरत हारून उस साल पैदा हुए जिस साल छोड़ा गया, और हजरत मूसा उस साल पैदा हुए जिस साल कत्ल किया जाता था। तो हमारे बड़े सागीर की तारीख में यही काम अंग्रेज, हिंदू और सिख भी करते थे। वो मुसलमानों को बच्चों को चुन चुन कर मारते थे। अगर जलियांवाला बाग 1857 की हम जंगे आजादी देखें, मुसलमानों को बेटों ही को तो कत्ल किया गया था। तो फिर जब बनी इसराइल ने अल्लाह की नहीं मानी थी तो अल्लाह की मानी थी तो अल्लाह ने समुद्रों में रास्ता बनाकर उनको फिरौन से निजात दी थी। इसी तरह जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने भी अल्लाह की रस्सी को थामा था और अल्लाह की मानी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, तो अल्लाह ने भी इनके लिए काफिलों को आग और खून के समुद्रों में से गुजार कर इनको पाकिस्तान पहुंचा दिया था। रुदात बिल्कुल मिलती जुलती है। फिर भी हमने तुम्हारे तौबा करने पर दरगुजर किया। तुमसे इतनी बड़ी बात हुई पीछे इस तवक्को पर कि तुम एहसान मानोगे, और वो जमाना याद करो जब दी हमने मूसा को किताब, तौरात और फैसला की चीज, इस तवक्को पर कि तुम राह पर चलते रहे। और वो जमाना याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, बेशक तुमने अपना बड़ा किया नुकसान अपनी इस गौसाला परस्ती की तजवीज से, सो तुम अब अपने खालिक की तरफ मुतवज्जो हो। फिर बाज आदमियों को कत्ल करो, फिर ये अमल दरामद तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम्हारे खालिक के नजदीक। फिर हक ताला तुम्हारे हाल पर अपनी अनायत से मुतवज्जो हो, बेशक वो तो ऐसे ही है कि तौबा कबूल कर लेते हैं। और अनायत फरमाते हैं, जब तुम लोगों ने यूं कहा कि ए मूसा हम हरगिज ना मानेंगे तुम्हारे कहने से, यहाँ तक कि हम खुद ना देख ले अल्लाह ताला को लानिया तौर पर, सो इस गुस्ताखी पर आ पड़ी तुम पर कड़क बिजली, और तुम इसका आना आंखों से देख रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनको बहफाजत समुंदर से निकाल दिया तो हजरत मूसा को तूर पर अल्लाह ताला के अहकामात लेने चले गए। तो पीछे से इस कौम ने जो अपने साथ सोना चांदी लाए थे, इसको एक बछड़ा बनाकर इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए, कौम को शिरक की हालत में देखा तो हारून अलैहिस्सलाम को बालों से पकड़ लिया। असल में ये कौम खित्ती तौर पर तो आज़ादी हासिल कर चुकी थी, मगर जहनी तौर पर भी अभी भी फिरौन के ही गुलाम थे, और ये जहनी गुलामी थी जिसकी वजह से वो बछड़ा पूजने लगे। इनको सजा मिली कि 2 धड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बना दिए थे, एक पूजने वालों का, दूसरा ना पूजने वालों को। तो ना पूजने वालों ने पूजने वालों की गर्दनें उतार दी, और उनकी शरीयत में तौबा का यही एक तरीका था। अब इसका हम जरा मुकाबला अपने से करते हैं तो हमारा हाल भी यही है कि बरसगीर के मुसलमानों को जब अल्लाह ने आफियत से पाकिस्तान पहुंचा दिया और आज़ादी दे दी, तो फिर आज जैसे हम आज़ाद तो हो गए हैं, मगर ज़हनी तौर पर हम गुलाम हैं। बेशक हम आज़ाद खिता तो हमें मिल चुका है, मगर आज भी हम गुलाम इब्ने गुलाम है। अंग्रेजों की अंग्रेजी आज उर्दू नहीं, अंग्रेजी बोलने वाले को हम बड़ी इज्जत का मकाम देते हैं। जो शलवार कमीज पहनता है, सूट पैंट नहीं पहनना चाहिए, हमारी नजर में सूट पैंट पहनने वाले की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत शलवार कमीज पहनने वालों की। तो कोट और टाई पहनने वाला तो माई बाप बनाया जाता है। सरकारी दफ्तर में भी ऐसा ही काम होता है। आज भी हम लोग गुलाम इब्ने गुलाम है। हमारा निजाम हुकूमत, हमारा निजाम कानून बिल्कुल इंडिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पैनल कोड, ये वो बछड़ा जो आज तक हम पूज रहे हैं। उन्होंने तो बछड़ा पूजने वालों को मार दिया था और बछड़ा जला दिया था ना। हम तो इस निजाम को बदलने पर ही तैयार नहीं, और ना ही इस आइन व दस्तूर को बदलने पर हम लोग कायल हैं। फिर भी हम समझते हैं कि वो मखदूर थे और हम बख्शे जाने के लायक है। मखजूब से बचने की दुआएं तो करते हैं, मगर मखजूब से बदतर अमल हम लोग अपनाए हुए, और अपनाने के बावजूद तर्क करने के हम लोग कायल भी नहीं होते। अल्लाह हमें इस गुलामी के तोक से निकलने का शऊर अता फरमा। और और साया फगन किया हमने तुम पर अबर को, और
پہنچایا ہم نے تمہارے واسطے ترنجین اور بٹیرے، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ وہ صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر ہر وقت ایک بدلی چھائی رہتی تھی، پھر ان پر من آتا تھا، من آسمان سے برسنے والا کچھ پانی کے قطرے تھے، یہ لوگ اس کو اپنے ظروف وغیرہ میں جمع کر لیتے تھے۔ یہ مشروب بہت زیادہ میٹھا بھی تھا، لذیذ بھی تھا، ان کو حرارت دینے والا مطلب کہ انرجی دینے والا بھی ڈرنک تھا، اور جب یہ قطرے شبنم کے قطرے جن چیزوں پر پڑتے تھے تو اس کے بعد وہ خشک ہو جاتے تھے، تو یہ رگڑ کر اس کی روٹی بناتے تھے۔ سلوا بٹیر سے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو جھنڈ در جھنڈ ان کے ارد گرد آتے تھے، ان کو کھانے کے لیے گوشت فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ نے سمندر سے نکال ان کو صحرا میں کیوں رکھا تھا؟ اللہ چاہتا تو ان کو بڑے بڑے محلوں میں بھی آباد کر دیتا، مگر اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے تھے، شریعت موسوی کے کام لینے تھے، تاکہ جسمانی اعصابی طور پر یہ طاقتور ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں لکھا تھا، کیونکہ صحرا میں فطرت کے لوگ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے من و سلوہ ان کو کیوں دیا تھا؟ اللہ ان کو فکر معاش سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اگر دین کے کام کرنے ہیں تو پھر ان کھانوں پکانوں کی فکر سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا ہمیشہ۔ پھر ایک اور کوسچن کرتے کہ ہمیشہ من و سلوہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ تو قادر تھا، اللہ مختلف کی چیزیں بھی بھیج سکتا تھا، کبھی مرغ ہو جاتا، کبھی مرغابی ہو جاتی، کبھی کبوتر ہو جاتا، کبھی چکن، مگر نہیں، وجہ کیونکہ اللہ ان کو طعام کی سادگی کا عادی کرنا چاہتا تھا، صرف ان کو سنگل ڈش کھانے پینے کی سادگی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو مائل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سے ہمیں اصول میں آپ کو ضرور ہی بتاؤں گی، یہ اصول ان آیات سے نکلتا ہے کہ اگر زندگی میں بڑے بڑے کام اور اعلیٰ درجے کی اچیومنٹ کرنی ہے تو زندگی کھانا نہیں بنانا، جب زندگی کھانا بن جاتی ہے تو شب و روز جب کھانے کے چکر میں ہی لگ جاتے ہیں تو زندگی میں ہرگز سادگی نہیں رہتی، اور انسان ہرگز اپنا گول حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر صرف انہی چکروں میں زندگی گزر رہی ہوگی تو پھر زندگی سے ہرگز وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے اس دنیا میں ہمیں مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ 2 یا 3 مرتبہ حضرت عائشہ کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی کھانا ہی ہو جائے؟ تو یہاں کے انہوں نے صرف 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کھانا پکاتے دیکھا تو فوراً ان کو تنبیہ کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کس قدر سادگی ہے، کتنا کام اچیو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ ہمیں دین کا چوتھا حصہ ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ہماری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی کام کریں تو اپنے قیام اور اپنے طعام میں سادگی اختیار کریں۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس سے جس چیز تم رغبت کرو، بے تکلف سے دروازے میں داخل ہونا، عاجزی سے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ توبہ، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو اور ابھی مزید برآں اور دیں گے۔ دل سے نیک کام کرنے والوں کو سو بدل ڈالو۔ ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدولی حکم کرتے تھے۔
تو اللہ نے جب ان کو من و سلوا دیا تھا تو کچھ احکامات بھی دیے تھے. اللہ نے کہا صرف جتنا ضروری ہو اتنا ہی لینا اور کسی کا حق نہ سمیٹنا, لوٹ مار فساد نہ کرنا اور اس کھانے کو ذخیرہ نہ کرنا, تاکہ ان کے دلوں میں حرص ہوس طمع نہ پیدا ہوئے, یہ ظالم اور فتنہ پرور نہ بجے اور بخل نہ کرنے لے. یہ ان کی تربیت کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا. مگر ان میں سے جو نوجوان تھے وہ کیا کرتے تھے, اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر لیتے تھے اور بوڑھوں بچوں عورتوں کو ان کو حق مار کر تو ان کا بھی سارا جتنا بھی من و سلوا جتنا بھی یہ لوٹ پسوٹ کر کے جتنا بھی جمع کر سکتے تھے کر لیتے تھے. ان لوگوں نے پھر یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر منو سلوا کے اوپر ہی صرف قناعت نہیں کیا تھا, انہوں نے پھر منو سلوا کے علاوہ کھانا مانگنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایک بستی کی نشاندہی کی کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں جہاد کرو, اور اس بستی کی فتح و نصرت کا اللہ نے وعدہ بھی کر دیا تھا. اور اللہ نے وعدے کے بعد کچھ ان کو احکامات کا پابند کیا تھا. احکامات کیا تھے کہ جب اللہ کی فتح آئے تو احکامات کیا تھے کہ جب اللہ کی فتح آئے تو بستی میں داخل ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا. ناشکرانوں کے طور پر تکبر کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور یہ ہماری شریعت میں بھی حکم ہے کہ جب نعمت ملے تو فائلی الربو کا و نصر کا نعمت کہ ملنے پر نماز عبادت قربانی ادا کرو. جب فتح ملے تو بستی میں حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا, بخشش مانگتے ہوئے اور معاف کرتے ہوئے داخل ہونا. لیکن ان لوگوں کا بالکل اس سے الٹ رویہ تھا. انہوں نے حتتن کی بجائے ہنتن کہتے ہوئے یہ لوگ داخل ہوئے تھے. ہنتن کا مطلب ہے کہ گندم, تو یہ لوگوں سے گندم کا خراج مانگنے لگا ہے بجائے اللہ معافی کے. پھر اللہ نے ان پر آسمان سے گندگی کا عذاب پھینک دیا. پھر ان میں طاعون کی وبا پھوٹی اور نہایت یہ گندی بیماری ہوتی ہے جو کہ چوہے کی وجہ سے پھیلتی ہے. تو آج کی آیات کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کامیاب بنا, اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں تمام تقوی کی صفات پیدا کر دے, اللہ تیرے رستے پہ چلنے والا بنا, اللہ ہم سے اس عمل کو قبول و منظور فرما, ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں علم کے رستے پر چلنے والا بنا, اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری ذریت کو, ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سب کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے.